जब हम पूरे अदब की बात करते हैं ना, जब हम पूरे अदब की बात करते हैं यानी पूरे लिटरेचर की बात करते हैं, हम दो चीज़ों की बात करते हैं, हम नस्र की बात करते हैं, हम नज़्म की बात करते हैं। इसमें जिसमें मसनवी भी आ जाएगा, जिसमें कसीदा भी आ जाएगा, जिसमें नात आ जाएगा, ये सारी जो है ये नज़्में हैं। मगर नज़्म 4 मिसरों की नज़्म है, 4 बंद जिसमें 4 मिसरे जिसके एक बंद में है उसको मुरब्बा कहेंगे। जिस नज़्म के एक बंद में 5 मिसरे हैं उसको मुखम्मस कहेंगे। आदाब नाज़रीन, बिलखुसूस 10वीं जमात के तलबा व तालिबात, आपका हमारे इस लेक्चर में खैर मक़दम है, ठीक है। हमारा छठा लेक्चर जो आज का है, हमारा मौज़ू जो आज का है वो है नज़्म। यानी हम शुरू करेंगे कि नज़्म का जो आपकी किताब में नोट दिया गया है, हम उसका एक तज्ज़िया करेंगे। उसको एक्सप्लेन करूँगा मैं थोड़ा आसान तरीके से, क्योंकि उसमें कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे इस्तेमाल किए गए हैं जो आपके लिए समझने मुश्किल हैं, जबकि दरअसल मुश्किल नहीं है। वो अलग-अलग वही है शक्ल से इस्तेमाल किए गए हैं कहीं न कहीं कहा जाए तो, ठीक है? तो इससे पहले कि मैं लेक्चर पे आऊँ, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, आप डिक्शनरी का इस्तेमाल करना सीखिए, ठीक है? उर्दू डिक्शनरी का इस्तेमाल जितना हो सके उतना करिए, ज़िंदगी आपकी बहुत आसान हो जाएगी। आपको अल्फ़ाज़ के आपस में मतलब हम अक्सर क्या गलती करते हैं, हम अल्फ़ाज़ को इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा मफ़हूम जो सुनने वाले तक है नहीं पहुँच पाता। यानी हमें कहना कुछ है मगर हम कह कुछ देते हैं, ठीक है? इसीलिए जो है आपका लुग़त से वाक़फ़ियत होना बहुत ज़रूरी है और उर्दू के तालिब इल्म होने के एतबार से तो ज़रूरी है ही, ठीक है ना? तो फ़ेरोज़ुल लुग़त जो मैंने आपको बोला एक इनिशिएटिव है, ये मतलब ऑनलाइन आपके लिए अवेलेबल है। ये फ़ेरोज़ुल लुग़त या लुग़ात की ही एक पीडीएफ है दरअसल, जो ऐप स्टोर पे मौजूद है। इसी तरह रेख्ता डिक्शनरी है, रेख्ता डिक्शनरी यहाँ लिखा हुआ है। इसको भी आप जाके गूगल से एक्सेस कर लें या इसको आप चाहें तो इसकी ऐप डाउनलोड कर लें, तो आपके लिए काफ़ी ज़िंदगी आसान हो जाएगी आपकी, ठीक है? तो बिना किसी ताख़ीर के, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं नज़्म, क्योंकि ये थोड़ा टिपिकल है। देखिए इसको इस वीडियो को बड़ा गौर से देखिएगा, ठीक है ना? अच्छी तरह से सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखिए हमने इससे पहले ग़ज़ल का नोट किया था। तो ग़ज़ल का नोट जो है, जो ग़ज़ल के लेक्चर में मैंने बात की थी, वो ग़ज़ल वो कहाँ आपको यहाँ थोड़ा कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेगा। देखिए ग़ज़ल भी पोएट्री है, मगर नज़्म जो है, नज़्म के अंडर एक्चुअली ग़ज़ल आती है एक तरीके से। जब हम अदब की बात करते हैं, ये मैं बार-बार बच्चों को समझाता हूँ, क्योंकि लोग ना यही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। जब हम पूरे अदब की बात करते हैं ना, जब हम पूरे अदब की बात करते हैं यानी पूरे लिटरेचर की बात करते हैं, हम 2 चीज़ों की बात करते हैं। हम नस्र की बात करते हैं, हम नज़्म की बात करते हैं। हम नज़्म की बात करते हैं और हम नस्र की बात करते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो नस्र है वो एज़ इन प्रोज़ है और नज़्म है वो एज़ इन पोएट्री है। मगर नज़्म की अपनी सब डिविज़न्स हैं। जब हम नज़्म को देखते हैं, मैं यहाँ एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ। जब हम नज़्म को बज़ाते खुद एक सिन्फ़ सुख़न देखते हैं, यानी नज़्म को जब हम एज़ अ टाइप ऑफ पोएट्री देखते हैं, ये ग़ज़ल से हटकर, ग़ज़ल के अलावा अपनी एक शिनाख्त रखती है, ठीक है? इसमें जिसमें मसनवी भी आ जाएगा, जिसमें कसीदा भी आ जाएगा, जिसमें नात आ जाएगा, ये सारी जो है ये नज़्में हैं। मगर नज़्म एज़ इन नज़्म अपनी एक अलग सूरत रखती है, अपनी अलग शिनाख्त रखती है, जिसकी 3 किस्में हैं। जैसे एक नज़्म पाबंद है, यानी पाबंद नज़्म कहें उसको, है ना? वैसे ही नज़्म मुअर्रा है, नज़्म मुअर्रा है और तीसरी हमारी ये मुरवज्जा दौर की नज़्में हैं। मुरवज्जा मतलब हो गया कंटेम्परेरी, जो राइज हैं, यानी जो रिवाज में हैं अभी इस टाइम पे। नज़्म मुअर्रा हो गया, और आज़ाद नज़्म हो गया, ठीक है? ये मैं आपको बस एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव दे रहा हूं। अब हम इन डिटेल जाते हैं, अब हम स्लाइड पे आते हैं, हम देखते हैं कि क्या माजरा क्या है, मसला क्या है, मसला है क्या। यूं तो हर कलाम में मौजू को नज़्म कहते हैं, कहा जाता है। मतलब मौजू, देखिए मौजू यहाँ एक कीवर्ड है मेन। मौजू निकला है वजन से। वजन कुछ नहीं है, वजन है आपके सिलेबल्स की बात हो रही है कि एक वर्ड हाउ मच डज इट वे, है ना? वजन है कि इसका राइम क्या होगा। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको ये समझा दूं
कि मोहब्बत, मुहब्बत। इसमें देखिए मुतहर्रिक है, मीम मुतहर्रिक है यानी मीम पे पेश है, हा, हा पे जबर है, बा पे भी जबर है, बा पे तशदीद भी है, मुहब्बत। ये 3 सिलेबल्स है ना, 3 है। इसका वजन क्या होगा अगर हम देखा जाए, इसका वजन होगा 1 2 2। ठीक है, उर्दू में हम इसको ऐसे करते हैं, ये उर्दू की मैथमेटिक्स है। 1 2 2 क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर एक ही हर्फ है, मीम है, यहां हब है, हब हा और बे से है ना, हे और बे से है, तो हब बत बे और ते से है, 2 वर्ड आ गए, तो 2 2 1 इसका वजन है। ठीक है ना, तो वजन, वजन से निकला, वजन नहीं वजन है, वजन। तो कहना क्या चाह रहे हैं, आपके जो किताब जो है वो ये कहना चाह रही है कि हर कलाम मौजू, कोई भी कलाम जो वजन पे है यानी जो राइम में है यानी बहर में है, उसको ऐसे तो हम नज्म कहते हैं, उसको हम ऐसे पोइट्री कहते हैं। एनीथिंग दैट इज पोइटिक यानी जो मीटर में है उसको हम पोइट्री कहेंगे। मगर लेकिन आम इस्तिलाह में यानी आम आम जबान में कहा जाए तो, आम कॉन्टेक्स्ट में नज्म से मुराद वो शेरी असनाफ और असालीब हैं। असालीब असलूब से निकला है, ठीक है, इसको भी याद रख लीजिए, असलूब से निकला है, उसलूब से निकला है। उसलूब किसको कहते हैं, उसलूब कहते हैं तो तरीके को भी कहते हैं, यानी आपका ढंग, आपका तरीका, आपका आपकी जो एक नीश होती है चीजों को लेकर ना, आपका एक अपना पर्सपेक्टिव होता है प्रेजेंट करने का चीजों को, ठीक है ना। तो उसलूब की बात कर रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, आम जबान में ऐसी शेरी असनाफ, ऐसी टाइप की पोइट्री जिसमें या ऐसे ऐसे असालीब यानी ऐसे असलूब हैं जिनमें किसी मौजू पर रब्त व तसलसल, देखो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, रब्त व तसलसल। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मौजू एक ही रहता है, यानी एक ही टॉपिक के अराउंड पूरी नज्म जो है, नज्म की बात हो रही है यहाँ, है ना। जैसे गजल की एक खुसूसियत क्या थी, गजल की एक खुसूसियत ये थी कि ये किसी भी शेर का दूसरे शेर से कोई वास्ता नहीं है, हर शेर अपने आप में एक मुकम्मल अकाई है। मगर यहाँ क्या है, यहाँ पूरी नज्म एक मुकम्मल अकाई है, यानी नज्म के एक बंद से आप कोई मतलब नहीं निकाल सकते। पूरी नज्म को जब पढ़ेंगे तब पूरी नज्म का मतलब आया हो जाएगा, यानी साफ हो जाएगा। तो पूरा मकसद, मेन इंपॉर्टेंट जो एक क्राइटेरिया है नज्म का, वो है रब्तो तसलसल, यानी रब्त कांटेक्ट को बोलते हैं, राबता से निकला है, तसलसल सिलसिले को बोलते हैं, यानी कंटिन्यूएशन, आर्टिकुलेशन, ठीक है, कंटिन्यूएशन होना चाहिए उसमें, के साथ साथ इजहार ख्याल किया गया हो, यानी रब्तो तसलसल के साथ साथ आप अपने ख्यालात का इजहार कर सकते हैं, तो आप नज्म कह सकते हैं, आप नज्में लिख सकते हैं। इस एतबार से गजल के अलावा शायरी की बेशतर असनाफ, मसलन असनाफ का मसलन कसीदा, मरसिया, रुबाई, मसनवी वगैरह इसके दायरे में आ जाती हैं। यानी अब वही बात हो गई, हमने गजल को बस इसमें से निकाल लिया, अब हमने इसको जब सब डिवाइड किया, हमने बोला नज्म है, नज्म हर उस चीज को बोलते हैं जो पोइटिक हो। फिर हमने जी बात की, फिर हमने बोला जी इसमें रब्त तसलसल होना जरूरी है, मगर इसके जुमरे से, इसके ग्रुप से हमने गजल को बाहर कर दिया, क्योंकि गजल में रब्त तसलसल है ही नहीं, और उसमें अगर होता है तो उसको मुसलसल गजल कहते हैं। देखा, मुसलसल गजल कहते हैं, तसलसल से ही मुसलसल निकला है, ठीक है ना। तो उसको आप साइड कर दीजिए, गजल को भूल जाइए। बाकी जो शेरी असनाफ है ये इसका पार्ट है, यानी इस ग्रुप में ये सब चीजें आएंगी। मगर लेकिन कदीम क्लास की असनाफ की अपनी रिवायात, अपने असूल, अपने तारीख, इनमें से अक्सर ख़ास मौज़ूआत के लिए मखसूस हैं, और अपने ज़माने की खुसूसी हालात में इनको मकबूलियत हासिल हुई। यानी इससे ये क्या कहना चाहता है मुसन्निफ़, मुसन्निफ़ ये कहना चाहता है कि देखिए ये तो हमने बोल दिया कि ये सारी जो है कसीदा है, मसनवी है, मरसी है, ये सारी नज़में हैं। मगर जब आप एज़ एन कसीदा देखोगे, जैसे मैंने अभी इस स्लाइड में मैं समझाता हूँ, अगर आप कसीदा देखोगे, कसीदा को हम कहेंगे कि एक नज़्म है, यानी ये पोइट्री है। मगर कसीदा हमें पता है, कसीदा 2 ही तरीके के होते हैं, यानी ये मौज़ूआती नज़्म है। इसमें 2 तरह के मौज़ू होते हैं, या तो मद है, किसी की तारीफ़ है, या तो हज्व है, हज्व है यानी हज्विया है, किसी की बुराई है ना, किसी की बेइज्जती है, तज़लील है। वैसे ही मरसिया, मरसिया मरसिया भी हम कहेंगे कि ये नज्म तो है, मतलब पोइट्री तो है मरसिया, मगर मरसिया के साथ मसला क्या है, इसमें सिर्फ वाक़या करबला के मुंसलिक है, वाक़या करबला से मुंसलिक है, वाक़या करबला से मुंसलिक है ना। ये आले या मातम से मुंसलिक है, दुख से मुंसलिक है ना, यानी दुख का मजमून इसमें आ गया है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं मुसन्निफ़, मुसन्निफ़ कह रहे हैं कि भाईजान आपका जो मसला है, मसला ये है
کہ یہ تمام موضوعاتی خصوصیات والی نظمیں ہیں اور ان کو اپنے اپنے دور میں مقبولیت ملی ہے. یعنی اگر آپ قصیدہ کی بات کریں تو مرزا محمد رفیع سودا صاحب کا جو کمال انہوں نے قصیدوں میں کیا ہے وہ الگ لیول کا کمال ہے. یعنی وہ کون سا ٹائم ہے؟ دیکھیے انہوں نے کیا کہا, انہوں نے سمپل کہا ہے, انہوں نے کہا کہ یہ سب جو پوئمز ہیں اپارٹ فرام, جب ہم ان نظموں کو دیکھتے ہیں, نظم کے کیٹیگری میں جو ہم یہ قصیدہ مرثیہ جن کو ہم نظمیں کہتے ہیں, ان کی اگر ہم بات کریں تو ان کا دو چیزیں الگ ہیں. ایک تو ان کے موضوعات الگ ہیں, ہر کوئی ایک ایک موضوع کے لیے ایک ایک ٹاپک کے لیے اسپیسیفک کی گئی ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ گیا وہاں تک. دوسرا چیز یہ کہ ہر ایک کو اپنے پرٹیکولر ٹائم میں ایک پرٹیکولر طریقے سے مقبولیت حاصل ہوئی ہے, یعنی وہ فیمس ہوئی ہے, کسی ایک بندے نے اس کو عروج پہ پہنچایا ہے. جیسے قصیدے کا نام لوں تو مجھے مرزا محمد رفیع سودا کا نام لینا ہوگا, میں مرثیے کا نام لوں تو مجھے میر انیس اور مرزا دبیر کا نام لینا ضروری ہوگا. تو یہ جو ہے یہ الگ الگ ٹائم پیریڈ اور الگ الگ موضوعات سے منسلک ہیں. یہاں تک مجھے چیزیں سمجھ آ گئی ہوں گی. ٹھیک ہے, اب موضوع سے قطع نظر حیت یعنی مصروں اور بندوں کی ترتیب. اب اگر ہم موضوع کو ہر سائڈ کر دیں, ابھی ہم ٹاپکس کی بات کر رہے تھے کہ دیز آر ریلیٹڈ ٹو دا ٹاپکس, بٹ اگر ہم اس سے نظر ہٹائیں اور اب ہم بات کریں حیت کی, یعنی ہم بات کریں ایکسٹرنلٹیز کی. ایکسٹرنلٹیز میں کیا آئے گا؟ مصروں اور بندوں کی ترتیب, یعنی اس کے جو ترتیب کو ہم کہیں گے, جس کو ہم کہیں گے آرڈر, اس کے مصروں کا آرڈر کیا رہے گا اور اس کے بندوں کا آرڈر کیا رہے گا. اس کے اگر ہم بات کریں اس کے اعتبار سے دور قدیم میں نظم کے کچھ خاص اسالیب کا رواج رہا ہے. مثال کے طور پر مسدس, مخمس, ترجی, بند وغیرہ. دیکھیں اب ہم جب اس کی حیت پہ بات کرتے ہیں, یعنی اب ہم نظم کو ہم نے دیکھا, ہم نے موضوع سے قطع نظر کر لیا, ہم نے بولا کہ موضوع کے اعتبار سے الگ الگ اصناف ہیں, تو ہم وہ نظمیں تو ہیں, قصیدہ نظم تو ہے, مگر وہ قصیدہ اپنے آپ میں قصیدہ الگ چیز ہے, اس میں الگ طریقے کے ٹاپکس ہیں. اب ہم حیت پہ آ گئے, ہم نے بولا کہ چلو اب ہم کیٹیگرائز کریں گے آن دا بیسس آف ایکسٹرنلٹیز, کہ نظم کس چیز کو کہیں گے. ابھی ہم کیٹیگرائز کر رہے ہیں کہ نظم ہے کیا, نظم الگ سے کیا ہے. نظم وہ نظم تو ہے ہی کہ جو پروز اور پوئٹری کو ڈیفرنشیٹ کرتی ہے, مگر خود جب ہم نظم کی بات کریں, نظم خود ایک ٹائپ کی پوئٹری ہے, اور اس ٹائپ کی پوئٹری میں کیا کیا ہے وہ ہم آگے دھیرے دھیرے اسٹیپ بائی اسٹیپ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کا کہنا یہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ قدیم دور میں یعنی پرانے دور میں کچھ چند اسالیب یا چند ساخت یا چند حیتیں, یعنی کچھ کرائٹیریاز ہم نے اسپیسیفائی کر لیے تھے کہ جو بندہ ان کرائٹیریاز کو فلفل کرے وہی نظم کہلائے گی. جیسے مخمس, مسدس, ترجی. مسدس ہم نے جیسے پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا, جو ہم نے نعت پڑھا تھا وہ مسدس کی شکل میں تھا, یعنی اس کے ہر بند میں 6 مصرے تھے. تو یہ ایک اصول ہے نا, یہ ایک اصول ہے کہ بھائی جان آپ کو مسدس کہنی ہے تو آپ کو ہر بند میں 6 ہی مصرے رکھنے ہیں. ٹھیک ہے, تب وہ مسدس کی شکل میں نظم ہوگی. تو یہ انہوں نے یہ کہا ان قدیم اصناف اور اسالیب نظم کے فنی آداب اور اصول اتنے سخت تھے, ان میں کسی شاعر کو اصلاح و ترمیم کی جرت نہیں ہوتی تھی, اور بالعموم وہ انہی روایات اور ضابطوں کے پابند رہ کر ہی طبع آزمائی کرتے تھے. تو کہنے کی بات یہ کیا کہنا چاہ رہا ہے اس پوائنٹ میں, ہائی لائٹ کیا کرنا چاہ رہا ہے, یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ان قدیم اسالیب, ان قدیم حیتوں کی جو اصول تھے وہ اتنے ٹف تھے کہ آپ کے اوپر کنڈیشن ہی کنڈیشن ہے. جیسے غزل میں کنڈیشن ہے, آپ کو مطلع کہنا ہی کہنا ہے, آپ کو ردیف رکھنا ہی رکھنا ہے, آپ کو قافیہ بنانا ہی بنانا ہے. تو نظم میں اتنی پابندی تھی ان قدیم زمانے میں کہ لوگ اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے کی ضرورت نہیں کرتے تھے, اور اسی میں طبیعت آزماتے تھے. مطلب انہی اصولوں کی پابندی کے ساتھ جو ہے اپنی شاعری نظم میں کرتے تھے. یعنی ایک واقعے کو, آپ کیا نظم کی بات, کیا نظم سے مراد کیا ہے؟ مراد ہے ایک واقعے کو, ایک موضوع کو ربط و تسلسل کے ساتھ بیان کرنے کا نام نظم ہے. تو مگر کیونکہ قدیم دور میں اس کے جو اصول و ضابطے ہیں یا ضوابط ہیں وہ اتنے مشکل اور اتنے زیادہ ہارڈ لائنر رہے ہیں کہ لوگ اس سے باہر نہیں آ پائے ہیں, مخمس مسدس میں ہی الجھے رہے, انہی اصولوں کی پیروی کرتے رہے, انہی اصولوں کا جو ہے ان کو فلفل کرتے رہے. لیکن جب زندگی اور زمانے نے کروٹ بدلی, ملک میں نئے حالات اور نئے مسائل پیدا ہوئے, سیاسی سماجی اور تہذیبی میدان میں نئی تبدیلیاں رونما ہوئیں, یعنی پولیٹکس, سوسائٹی اینڈ یور کلچر,
तहजीब कल्चर को भी कहते हैं। मैं आपको बोल रहा हूँ बार बार, अदब है तो जिंदगी है, जिंदगी है तो अदब है, यानी अदब और जिंदगी एक है। देखिए ये क्या कहने की कोशिश कर, ये बोल रहा है कि अभी तक कदीम जमाने में थी नज्म, या कदीम जमाने की जो असूल व ज़वाबित की जो पैरवी लोग कर रहे थे, उसकी वजह से उसमें जिद्दत नहीं आ पा रही थी, यानी आप उसमें कोई टॉपिक खुल के एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इसकी ये असूल है। मतलब मैं आपको बोलूं भाई आप गाना गाओ, मगर आप गाना गाओ उसमें भाई एक तो आपका लफ्ज़ कहीं नहीं आना चाहिए, फिर मैं आपको ये कंडीशन भी रखूं कि उसमें 2 लाइन से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फिर मैं ये कंडीशन भी रखूं कि भाई उसमें ना अंग्रेजी का कोई लफ्ज़ नहीं होना चाहिए, फिर मैं ये कंडीशन भी रखूं कि वो ना सॉफ्ट भी होना चाहिए, फिर मैं ये कंडीशन भी रखूं कि यार वो ना दिल जला गाना मत गाना। अब ये सारी कंडीशन सुनने के बाद आपको लगता है कि आप आज़ादी से गाना गा पाओगे? बिल्कुल नहीं गा पाओगे। तो ये वही बात बोल रहा है, ये बोल रहा है नज़्म के लिए इतनी हमने 4-5 उसूल ऐसे बना रखे थे, वो इतने असूल सख्त थे कि लोग उसमें एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे थे। शायरी क्या है? एक्सप्रेशन ही तो है, आर्ट ही ना, नहीं आर्ट ही तो है, एक्सप्रेशन ही तो है, तो एक्सप्रेस कर ही नहीं पाओगे तो क्या काम उस आर्ट का? आपने इतने असूल बना लिए हैं कि आप उसमें एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे हो। मगर क्या हुआ, जैसे हालात बदले, जिंदगी बदली, तहजीब बदली, तब्दीलियां आई, जमाना बदला, ठीक है, नए मसाइल पैदा हुए, तो नई तब्दीलियां रोनुमा हुई, यानी नई नई डेवलपमेंट्स हुई, नए ख्यालात आम हुए। ठीक है, ये पर्टिकुलरली वो टाइम है जब वेस्टर्नाइजेशन का इन्फ्लुएंस हिंदुस्तान में बढ़ गया, यानी अंग्रेजी हुकूमत यहाँ आ गई, या अंग्रेजी लोग यहाँ आ गए और उनकी तहजीब से एक नई तहजीब का जन्म होता है, जिसके बिल ज़्यादा खुसूसी तौर पे कहूँ, ज़्यादा पिन पॉइंट करके कहूँ तो ये 1857 से पहले, थोड़ा सा पहले, और 1857 के बाद, यानी 1857 के रिवोल्ट के आसपास का टाइम है। तो उर्दू नज़्म रिवायती असालीब में भी तब्दीली की ज़रूरत महसूस हुई। तो इसीलिए जब ये ज़माना बदला, कॉन्सेप्ट्स बदले, अभी तक आप चलो इश्क आशिकी की बातें कर रहे थे, नात की बातें कर रहे थे, मरसिया की बातें कर रहे थे, अब समाज में एक प्रॉब्लम आ गई प्रोस्टिट्यूशन, अब समाज में एक प्रॉब्लम आ गई भुखमरी, अब समाज में एक प्रॉब्लम आ गई गरीबी, अब समाज में एक प्रॉब्लम आ गई तासुब परस्ती, अब समाज में एक प्रॉब्लम आ गई कम्युनलिज्म। अब आपको इसके बारे में बात करनी है, आप कहाँ उसूलों का ख्याल रखोगे? आप कहाँ ढूंढते फिरोगे उसूल? तो लोगों को महसूस हुआ, जो शायर थे, जो उस दौर के शुअरा थे, जो उस दौर के अदीब थे, उनको महसूस हुआ कि इन असालीब, यानी इन असलूबों, इन इन तरीक़ेकारों में से, इन इन टाइप्स, इन इन जिसको हम कहेंगे एक तरीके की पोएट्री, असलूब हम ज़्यादा कहें तो एक इंडिविजुअल होता है, क्योंकि जैसे मेरा अभी एक्सप्लेन करने का जो उसलूब है अपना है ना? आपने शायद ऐसा उर्दू टीचर एक्सपीरियंस नहीं किया हो पहले, कि ये मेरा उसलूब है जो आप देख रहे हो असल में, है ना? इसको उसलूब कहते हैं। मेरा तरीका क्या है समझाने का। तो इस रिवायती उसलूब की तब्दीली ज़रूरत महसूस हुई, यानी इसमें हमें चेंज करने चाहिए मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से। तो इस तरह नज़्र जदीद, जदीद यानी न्यू, जदीद का आगाज़ हुआ, नज़्म जदीद का आगाज़ हुआ, यानी इस तरह एक नज़्म जदीद पैदा हुई, वो नज़्म पैदा हुई जो नए ज़माने की पैदावार थी। गुज़श्ता 100 साल का ज़माना नज़्म जदीद के फ़रोग़ का ज़माना है। अगर आप पिछले 100 साल देखा, मैंने आपको बोला था 1857 के बाद की चीज़ें हैं। आज से 100 साल पहले मतलब हो गया 1900 में के आसपास, आप मान लो 1900 से 2000 के बीच में जो टाइम है, उस 100 साल में अगर आप 100 साल में अगर आप देखोगे, तो इस 100 साल में नज़्म का ज़माना, जदीद नज़्म के फ़रोग़ का ज़माना है। यानी इसी 200 साल में, या इसी 100 साल में जो है जदीद नज़्म में शायरों ने तबा आज़माई की, यानी तबीयत आज़माई, आज़ाद नज़्मों का रिवाज, या ये जो कंसेप्ट है ना, ये इसी दौर में आए, इसी दौर में फ़रोग़ मिला, इसी दौर में डेवलपमेंट ऑफ जदीद नज़्म हुआ, इसी 100 साल में। यानी जदीद नज़्म की रिवायत सिर्फ 100 साल पुरानी है, यानी नई नज़्म की है। इसमें कोई शक नहीं है कि इस ज़माने में ऐसे शायर भी पैदा हुए जिन्होंने नज़्म के कदीम असनाफ़ और असालीब में उनके तमाम फ़नी ज़ाब्तों की पाबंदी के साथ तबा आज़माई की, लेकिन तादाद बतदरीज कम होती गई और नज़्म जदीद की मकबूलियत बढ़ती गई। देखिए ये कह रहा है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि फिर उस ज़माने में, यानी 1900 के बाद ऐसा ज़माना आया कि सब ने फिर जदीद नज़्म ही कही, नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोगों ने असूल व ज़वाबित की पाबंदी उसके बाद भी रखी और अपने एक्सप्रेशन उसमें भी दिखाए, ठीक है? एक्सप्रेस करते रहे अपने थॉट्स। मगर मसला ये हुआ कि बतदरीज, दर्जा बदर्जा, रफ्ता रफ्ता, धीरे धीरे उनकी तादाद कम ही होती गई, यानी लोग उससे दामन छुड़ाते ही गए। क्योंकि आप सोचो ना, मैं एक पोएट हूँ, माई सेल्फ आई एम अ पोएट। मेरे दिल में कोई ख्याल आया और मैं इस ख्याल को लिखना चाहता हूँ। अब मैं इस ख्याल को लिखना चाहता हूँ, अब अगर मैं 10 उसूल लेके बैठूंगा कि पहले मुझे ये उसूल लिखना है, फिर ये उसूल लिखना है, मेरा ख्याल जो है वो मर जाएगा।
آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ میں سے کوئی بھی ہے اگر ایسا جو شعر کہتا ہے، شعر پڑھتا ہے، شعر لکھتا ہے، کبھی روکے مت اس چیز کو، ہے نا؟ یہ میٹر، یہ ضوابط، اصول، یہ بعد میں صحیح ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ کی آمد جو ہے، یا آپ کا جو ذہن ہے جو شاعری کرنا جانتا ہے، وہ اگر بند ہو جائے، وہ خراب ہو جائے، وہ اس پہ زنگ لگ جائے، تو پھر آپ کے لیے شعر کہنا بہت مشکل ہوتا ہے، جس کو ہم کہیں گے خیال کو مجروح ہونے مت دیجیے، خیال کو زخمی ہونے مت دیجیے۔ بھلے ہی اصول زخمی ہو جائیں، اصول صحیح ہو سکتے ہیں، خیال واپس نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ مگر بتدریج درجہ بدرجہ جو یہ پابند نظمیں تھیں، یعنی یا یہ جو روایتی نظمیں تھیں، یعنی جو اصول و ضوابط، یہ اسالیب تھے، ان کا جو بتدریج رفتہ رفتہ ان کا جو رواج ہے وہ کم ہوتا گیا، اور اس کی مقبولیت جو ہے، یعنی آزاد نظم، یعنی جدید نظم کی، سوری آزاد نظم کہہ رہا ہوں، جدید نظم کی جو مقبولیت ہے، فیم ہے، وہ بڑھتی گئی۔ موضوع یا صنف خیال، نفس خیال کے اعتبار سے نظم جدید وہ نظم کہی جائے گی جس میں شاعر نے شاعری کے قدیم اصناف کے بندے ٹکے ضابطوں کے پابند نہ رہ کر کسی مسلمہ اور مانوس یا نئی اور اچھوتی حیت میں اپنے تجربات و خیالات کو ربط و تسلسل کے ساتھ پیش کیا ہو۔ یعنی موضوع یا نفس خیال کے اعتبار سے اگر ہم ٹاپک کی بات کریں، اگر ہم موضوع کی بات کریں، اگر ہم جو ٹاپکس ایک جدید نظم میں آتے ہیں، اگر ہم اسے کیٹیگرائز کریں، تو جدید نظم اس نظم کو کہیں گے، اس طریقے کی نظم کو کہیں گے ود ریسپیکٹ ٹو دا ٹاپک۔ اگر ہم ٹاپک کے نظر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں، ایسی نظم کو ہم جدید نظم کہیں گے، یا ماڈرن نظم کہیں گے، یا ماڈرن پوئم کہیں گے، جس میں جس میں قدیم اصناف کے ضابطوں ٹکے ضابطوں کا پابند نہ رہ کر، یعنی اس نے پرانے مخمس، مسدس، یا بند، یا ٹیپ کا مصرع، یا یہ جو اصول ہیں ان کو سائڈ کر دیا کہ بھیا ان اصولوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے، ٹھیک ہے؟ اور مانوس یا نئی اچھوتی بات، یعنی کوئی ایسی بات اجاگر کی ہے، جیسے میں آپ کو کہوں، اگر میں ایک نظم لکھوں اس بات پہ کہ گگ اکانومی جو آج کے ٹائم پہ ہے، ڈیلیوری بوائز پہ اگر میں کوئی نظم لکھوں، تو کتنا نیا خیال ہوگا یہ، ہے نا؟ تو ایک جدید نظم ہوگی موضوع کے اعتبار سے، ہے نا؟ ٹاپک کے اعتبار سے، کیونکہ ٹاپک ہی نیا ہے، کسی نے آج تک لکھا ہی نہیں اس پہ، ٹھیک ہے نا؟ اچھوتی حیت، اور اچھوتی حیت میں اپنی تجربات اور خیالات کو ربط و تسلسل۔ ہاں، اب اس میں دو چیز کیا ہے، اس میں اچھوتی حیت بھی ہوگی، یعنی اس کی جو ایکسٹرنلٹی بھی، ایکسٹرنل شکل بھی ہوگی، وہ بھی الگ ہوگی، کیونکہ اس لیے الگ ہوگی کیونکہ میں نے اصول و ضوابط کو ہٹا دیا ہے، میں جدید نظم کہہ رہا ہوں۔ میں اب ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی اصولوں کی پابندی نہیں ہے یہاں، ایسا بالکل نہیں ہے، وہ آپ کو آگے سمجھ آئے گا، مگر پرانے اصولوں کی پیروی نہیں ہے، اور تجربات و خیالات کو ربط و تسلسل کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اپنے ایکسپیرینسز کو ربط و تسلسل، یعنی کنٹینیویشن اور آرٹیکولیشن کے ساتھ آپ پریزنٹ کرنے کے قابل ہو، اس کو ہم جدید نظم کہیں گے۔ ابھی تک مجھے لگتا ہے کہ جدید نظم آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، یا نظم کس چیز کو کہتے ہیں وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح نظم جدید کو فنی ساخت کے اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی ان کی اگر ہم فنی ساخت، یعنی اگر ہم آرٹسٹک بات کریں، آرٹسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، آرٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، تو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی 3 ٹائپس آف نظمیں مروجہ ہیں، یعنی رائج ہیں، یعنی آج کے دور میں پریویلنٹ ہیں۔ کون کون سی ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، پہلی کیا ہے؟ پہلے پڑھتے ہیں۔ ایسی نظمیں جو نفس موضوع کے تعمیری شعور کے اعتبار سے جدید ہے، لیکن حیت کے اعتبار سے جن میں کسی روایت صنف یا اسلوب نظم مثلا مثنوی، مسدس، مخمس، قطع وغیرہ کی تقلید کی گئی ہو۔ یعنی پہلے ٹائپ کی پوئٹری وہ ہے جس میں خیال تو نیا ہو، یعنی میں گگ اکانومی کی بات کر رہا ہوں، مگر میں نے اصول و ضوابط کی پابندی جو ہے وہ پرانے طریقے سے کی ہے، یعنی میں نے مخمس میں لکھ دیا، میں نے مسدس میں لکھ دیا، میں نے ٹیپ کا مصرع لکھ دیا، میں نے بحروں کی پابندی رکھی، میں نے ردیف کی پابندی رکھی، میں نے قافیے کی پابندی رکھی، ہے نا؟ میں نے بندوں کی پابندی رکھی، بندوں کی ترتیب میں اصولوں کا خیال رکھا، ٹھیک ہے نا؟ تو کہنے کی بات ہے، وہ نظم پہلی طریقے کی نظم ہے جس میں خیال جدید ہو، یعنی نیا ہو، مگر اس کو اصول و ضوابط کی پابندی روایتی ہو، اور کہیں نہ کہیں اسی نظم کو ہم آگے پڑھیں گے، اسی نظم کو ہم پابند نظم کہتے ہیں۔ ایسی نظم کو ہم پابند نظم کہتے ہیں، وہ اپنے
साख्त के हिसाब से, यानी अपनी एक्सटर्नैलिटीज के हिसाब से, अपनी शक्ल के हिसाब से असूलों की पाबंद है, मगर अपने थॉट के हिसाब से, अपने ख्याल के हिसाब से जो है वो नई है, यानी जदीद दौर की है, उसमें नए ज़माने की बातें हैं। ठीक है, ऐसी नज़म जिनमें मिसरों, बंदों और काफ़ियों की तरतीब का एक नया अछूता इल्तिज़ाम हो, यानी हैयत के एतबार से जो क्लासिकी असालीब नज़म से मुख्तलिफ हो, लेकिन जिनमें औज़ान हो गए, औज़ानो कवानी, यानी औज़ानो कवानी, कवानी कानून से निकला है, वही कवायद की बात कर रहा है ये, और औज़ान मतलब वज़न, वज़न की बात कर रहा है, कि मुरवज्जा असूलों की पाबंदी की गई हो। हाँ, तो हमने देखा कि जो औज़ान और कवानी की जो पाबंदी है, ठीक है? असूलों की पाबंदी है, जो ये दूसरी तरह की जो नज़में हैं हमारी, इसकी अव्वलीन शर्त है। और तीसरी तरह की नज़में जो हमारे पास हैं, वो कौन-सी हैं? जो मुरवज्जा ज़ाब्तों की पाबंद है ही नहीं, यानी उसमें कोई ज़ाब्ता, कोई असूल का ख़्याल रखा ही नहीं जाता। इस एतबार से मैं एक स्लाइड यहाँ ऐड की है मैंने, इसमें मैंने आपको थोड़ा-सा एक माइंड मैप बनाया ताकि आपको चीज़ें समझ आएँ। जैसे पाबंद नज़्म, एक पाबंद नज़्म वो नज़्म है, इसको हम देखें तो जो जो पहली कैटेगरी की नज़्म थी जिसमें हमने बात की कि इसमें मुरवज्जा ख़्याल नया है मगर असूल पुराने हैं, ठीक है? आगे भी हम देखेंगे वो चीज़, क्योंकि इसने इन डिटेल समझाया है उस चीज़ को। नज़्म मुहर्रा वो है जिसको हम कहेंगे सिंपल ज़बान में, ख़याल भी नया है, असूल भी नए हैं। और आज़ाद नज़्म वो नज़्म है जिसमें ख़याल नया है मगर असूल है ही नहीं, इसमें असूलों की कोई पाबंदी नहीं है। तो पाबंद नज़्म, इसमें बहर का इस्तेमाल, काफ़ियों की तरतीब, मुकर्ररा असूलों की पाबंदी की गई हो। अंदाज़ की ऐसी नज़में भी जिनके बंदों की साख्त मुरवज्जा हैयतों से मुख्तलिफ हो, या जिनके मिसरों में कवाफ़ी की तरतीब मुरवज्जा असूलों के मुताबिक न हो, लेकिन इनके तमाम मिसरे बराबर हों, इनमें कवाफ़ी का कोई न कोई इल्तिज़ाम पाया जाना पाबंद कहलाती है, इसका पाया जाना जाए पाबंद कहलाती है। यानी कहने की बात है, यहाँ मुसन्निफ़ ये कहना चाह रहा है कि तरतीब में इसमें बहर और काफ़ियों की जो तरतीब है ना, उनका जो ऑर्डर है, उसमें मुरवज्जा असूलों का जो है की गई हो, उसमें या तो ये हो कि उसमें मुरवज्जा असूलों की पाबंदी है, या फिर पाबंदी की गई हो, पाबंद नज़्म कहलाती है। नए अंदाज़ की ऐसी नज़में भी, हाँ, देखो अब जो मैंने आपको बोला ना, वो एक कैटेगरी तो है ही कि जिसमें ख़याल नया हो मगर उसमें जो कवानीन हो या यानी कवाइद हो वो पुराने हों, तो वो एक पाबंद नज़्म कहलाएगी। मगर आज मुरवज्जा दौर में ऐसी इस अंदाज़ की ऐसी नज़में भी जिनमें बंदों की साख्त और मुरवज्जा हैतों से मुख्तलिफ है, यानी जो ऑलरेडी प्रीऑक्युपाइड नोशंस हैं या प्रीऑक्युपाइड असालीब हैं या जो कवानीन हैं, उनसे मुख्तलिफ अगर साख्त है, उनसे मुख्तलिफ अगर हैयत है, उनसे मुख्तलिफ अगर जो उसने एक्सटर्नल शक्ल बनाई है उसकी मुरवज्जा हैयतों से उसकी साख्त अलग है, यानी मुख्तलिफ है, या मिसरों या कवाफ़ी की तरतीब मुरवज्जा असूलों के मुताबिक ना हो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो मुरवज्जा असूलों के मुताबिक उसमें कवाफ़ी या बहर का इस्तेमाल हो, मगर मगर इसमें कवाफ़ी का इल्तिज़ाम होना लाज़मी है, यानी काफ़िये का होना बहुत ज़रूरी है। एक काफ़िया ज़रूरी है इसमें, ठीक है ना? काफ़िया का होना बहुत ज़रूरी है, और इसकी मिसालें मुरब्बा 4 वाले को कहते हैं जिसमें 4 मिसरें हों। मुरब्बा 4 से निकला है, मुखम्मस 6 से निकला है, सॉरी, मुखम्मस निकला है 5 से। मुखम्मस निकला है 5 से, 5 मिसरे वालों को कहते हैं। मुसद्दस निकला है 6 से, ठीक है ना? तो ये असूल है। 4 मिसरों की नज़्म है, 4 बंद जिसमें 4 मिसरे जिसके एक बंद में है, उसको मुरब्बा कहेंगे। जिस नज़्म के एक बंद में 5 मिसरे हैं, उसको मुखम्मस कहेंगे। जिस बंद के एक मिसरे में 6 मिसरे हैं, उसको मुसद्दस कहेंगे। है ना? ये असूल है, ये असूल है। तब तक वरना वो कंसिडर नहीं की जाती। अब नज़्म मारा की बात करें। नज़्म मारा क्या है? ऐसी नज़्म है जिसके तमाम मिसरे बराबर हों, मगर इनमें कवाफ़ी ना हो, यानी इसमें काफिया हो ही ना, काफिया इसमें काफिया की जरूरत ही ना हो, मगर मिसरों की तादाद जैसे मैंने यहाँ दिखाया है, ये जो आपके लेंथ ऑफ मिसरे की जो लेंथ है ना, मिसरों की जो लेंथ है, ये सेम होनी चाहिए, यानी वर्ड्स एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए किसी लाइन में। शुरू में इस नज़म को गैर मुकफ़ी बेकाफिया या बेकाफिया कहा जाता,
تھا. کچھ لوگوں نے اس کو نظم آری بھی کہا ہے. آج کل اسے نظم مارا ہی کہا جاتا ہے. اس کو آری نظم بھی کہتے ہیں, اس کو مقفی غیر مقفی نظم بھی کہتے ہیں, کیونکہ قافیہ اس میں نہیں ہے تو غیر مقفی یعنی غیر قافیہ جس میں قافیہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا, جیسے ہم بولتے ہیں غیر حاضر ہے نا, جو حاضر نہ ہو. غیر مقفی جس میں قافیہ نہ ہو. ٹھیک ہے نا. اور اس میں جی کیا ہے, اس کو آج کے دور میں نظم معارہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آزاد نظم کی بات کرتے ہیں. آزاد نظم میں کیا الگ ہے؟ آزاد نظم میں کیا الگ ہے کہ آزاد نظم میں الگ یہ ہے, نہ تو قافیے کی پابندی کی گئی ہے اور نہ بحر کا استعمال ہے. مروجہ اصلوں کی پابندی کی گئی ہو, یعنی نہ بحر میں مروجہ اصلوں کی پابندی کی ہو, یعنی جس کے مصرے چھوٹے بڑے ہوں, آزاد نظم کہلاتی ہے. آزاد نظم میں وزن ہوتا ہے, قافیہ ضروری نہیں ہے. جو میں نے آپ کو یہاں ایک مثال لکھی ہے, زندگی سے ڈرتے ہو, نون میم راشد کی ایک نظم ہے. اس کو آپ جا کے اس کا مطالعہ کریں, اس کو ایک بار سرسری طور پہ پڑھ لیجئے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آزاد نظم کس چیز کو کہتے ہیں. اس میں قافیوں کی جو, یہ دیکھو میں آپ کو یہاں دکھا رہا تھا کہ یہ جو قافیوں کی جو مصروں کی جو لینتھ ہے نا, اٹ ویریز. کہیں کوئی چھوٹی لینتھ ہے, کہیں لمبی ہے نا. زندگی سے ڈرتے ہو, زندگی تو تم بھی ہو, زندگی تو ہم بھی ہیں. آگ ہی سے ڈرتے ہو, آگ ہی تو تم بھی ہو, آگ ہی تو ہم بھی. یہ آزاد نظم ہے. اس میں کیا ہے, اس میں وزن کا ہونا ضروری ہے, یعنی بحر ہوگا اس میں, مگر اس میں قافیے کا ہونا ضروری نہیں ہے, یعنی رائم کا ہونا ضروری بالکل نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. آگے ہم دیکھتے ہیں ایک مختصر تاریخ کے اوپر دیکھتے ہیں ہم نظم کی, اور بالخصوص جدید نظم کی. دیکھیں نظم جو ہم نے بات کی, روایتی انداز میں پھنسی ہوئی تھی, روایتی قواعد میں پھنسی ہوئی تھی. اس کو وہاں سے آزاد کرنے کے لیے مولانا حالی اور محمد حسین آزاد صاحب جو ہیں, انہوں نے ایک غیر معمولی کار انجام دیا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک غیر معمولی کام انجام دیا ہے. یہ 1857 کی بات ہے, جب سر سید تحریک اپنا زور پکڑ رہی ہے اور مولانا حالی اس سے منسلک ہے, محمد حسین آزاد جیسے لوگ اس سے منسلک ہیں. اسی دوران مسدس حالی جیسی تخلیقات حالی نے اپنے لکھی ہیں. مسدس حالی کچھ نہیں ہے, مد و جذب اسلامی اس کو کہتے ہیں. یہ ایک ایسی مسدس ہے جس میں انہوں نے اس دور کے مسلمانوں کی جو حالات ہیں اس پر روشنی ڈالی ہے. ٹھیک ہے نا. تو کیونکہ یہ مسدس کی شکل میں ہے, یعنی 6 مصرے ہیں ہر بند میں, اس لیے اس کو مسدس حالی بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. محمد حسین آزاد بھی اسی طرح, انہوں نے بھی جدت پیدا کی. انہوں نے مگر کیا کیا, انہوں نے خیالات کے اعتبار سے جدت پیدا کی, یعنی انہوں نے تھاٹ پروسیس میں جدت پیدا کی کہ ابھی تک حسن و عشق کی باتیں تھی, نہیں, اب ہم پالیٹکس کی بات بھی کریں گے, اب ہم لوگوں کی بات بھی کریں گے, اب ہم غریب و غربا کی بھی بات کریں گے, ابھی ہم مساکین کی بھی بات کریں گے, ابھی ہم عورتوں کی بھی باتیں کریں گے, ہم وڈوز کی بھی باتیں کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ خیال کا اویکننگ ہوا یہاں. ٹھیک ہے. 1800 میں جو ہے 1850 کے آس پاس خیال کا اویکننگ ہوتا ہے, یعنی خیال اویک ہو گیا, ریبرتھ ہو گیا خیال کا. مگر جو حیت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہی وہ ٹائم ہے جب کنسپٹ ادب برائے ادب کا کنسپٹ کہیں نہ کہیں شروع ہوتا ہے, یعنی ایک مصنف یعنی ایک ادیب یا ایک آرٹسٹ, وہ جو اس کے ارد گرد ہو رہی ہوئی چیزیں ہیں, جو وہ حالات دیکھ رہا ہے بدلتے ہوئے, انگریزوں کی حکومت آ رہی ہے, لوگ کیا نام ہے اس کا, حالات بدل رہے ہیں, مصائب بڑھ رہے ہیں, فاقہ کشی ہے, ہاں, قحط پڑا ہوا ہے, ظلم و ستم ہے, ان ساری چیزوں کو اپنی شاعری کا حصہ بنانا جو ہے وہ یا اپنے کیا نام ہے اس کا, اپنے فن کا حصہ بنانا ادب برائے ادب کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو پھر کیا ہوا, پھر 19ویں صدی آ گئی. 19ویں صدی یعنی 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کی شروعات, یعنی 19ویں صدی اور 20ویں صدی کا جو ٹائم ہے, یعنی 1890 اور 1950 کے بیچ کا جو ٹائم ہے, اس میں کیا ہو جاتا ہے, اس میں عبدالحلیم شرر کا دل گداز اور سر عبد القادر کا مخزن, یہ دو ایسے رسالے چھپائے گئے, یعنی دو ایسے میگزینز لکھے گئے ان کے جانب سے, ان دو شخصیات کی جانب سے, جنہوں نے اب حیت کے اعتبار سے بھی, یعنی ایکسٹرنل جو کرائٹیریاز ہے اس سے بھی اب تھوڑا چھیڑ چھاڑ کرنا شروع کر دیا. اس کو بھی نئے تقاضے بخشے, ان کو بھی نئے اصول دیے, ہے نا, نئے طریقے سے ان کو باندھنے کی کوشش کی. بندوں کی نئی تقسیم, جہاں میں نے یہاں لکھا ہے, ہائی لائٹ کیا ہے, بندوں کی نئی تقسیم, قافیہ ردیف کا نیا التزام, یعنی نئے طریقے سے باندھا قافیہ ردیف کو. اس دور میں شرر نے معرہ اور نظم آزاد کا تجربہ بھی کیا, یعنی نظم معرہ اور آزاد نظم جو ہم نے اوپر پڑھی, اٹ کیم انٹو ایگزسٹنس آفٹر ان لیٹ 19th سینچری, یا جس کو ہم کہیں گے 1850s کے بعد. ٹھیک ہے. 1880s کے آس پاس, 1890s کے آس پاس. ٹھیک ہے. ان کا جو مخزن تھا, مخزن میں کس کے شاعر نے, دیکھو شاعری کی ہے, مخزن جو ان کا رسالہ مخزن کے نام سے آیا تھا, اس میں نظم طبع طبائی
علامہ اقبال، خوشی محمد ناظر، سرور جہاں آباد، ظفر علی خان، طلوق چند محروم کے نام قابل ذکر ہیں۔ اور اس کے بعد یہ اقبال جو اس دور میں جو اقبال ہیں، علامہ اقبال، انہوں نے جو نظم کے ساتھ جو وسعت نظم کو بخشی ہے وہ کسی اور کے بس کی بات نہیں تھی۔ انہوں نے مذہب، سیاست، فلسفہ سے لے کر ہر چیز پر اپنی نظموں میں بات کی ہے۔ ان کی نظمیں، مشہور نظمیں جو آپ دیکھنا چاہیں تو آپ جبریل اور ابلیس دیکھ لیجئے، جو ایک جبریل اور ابلیس دیکھ لیجئے۔ جبریل اور ابلیس ان کی ایک نظم ہے جو ایک مکالماتی نظم ہے، یعنی ڈائلاگ کے فارم میں ہے، ٹھیک ہے۔ ابلیس، جبریل و ابلیس ہے، ویسے ہی مسجد کرتبہ ہے، لینن کے اوپر ان کی ایک نظم ہے نا، جو بولشوک ریولیوشن، جو اکتوبر ریولیوشن ہے 1917 کا، اس کے اوپر ان کا جو لیڈر تھا، جس کا نام لینن تھا، لینن کے اوپر انہوں نے ایک نظم لکھی ہے۔ تو انہوں نے وسعت پیدا کی، نہ صرف موضوع کے اعتبار سے بلکہ حیت کے اعتبار سے۔ انہوں نے مارا نظمیں بھی کہی ہیں، انہوں نے پابند نظمیں بھی کہی ہیں، انہوں نے آزاد نظمیں بھی کہی ہیں، ہے نا، انہوں نے مکالماتی نظمیں بھی کہی ہیں۔ تو یہ کنسپٹ تو اس سے 10 سال پہلے، 20 سال پہلے کہیں تھا ہی نہیں، اٹ ڈڈنٹ ایگزسٹ اونلی، ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے اس لیے وسعت پیدا کی اور دامن کو وسیع کیا اردو نظم کے، ٹھیک ہے نا، اردو نظم کے دامن کو اس طرح وسیع کیا، ٹھیک ہے۔ اس صدی کے تیسری دہائی کے بعد شاعروں کی نئی پود جو سامنے آئی، یعنی اب اس صدی کے بعد جو ایک نئی جنریشن شاعروں کی آئی، جس میں جوش ملی آبادی، سیماب اکبر آبادی، حفیظ جلندری، احسان دانش، عبدالرحمن بجنوری، یہ جو خود ایک ناقد بھی ہیں، یعنی تنقید نگار بھی ہیں، عظیم اللہ خان، اختر شیرانی خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ اور اس میں جو اب یہ نئی نسل تھی، یعنی نئی جنریشن تھی، اس میں 2 طرح کے گروپس بنے شاعروں کے۔ ایک وہ تھے جنہوں نے اصول و روایت کی پابندی کی، یعنی اصول و روایت کو ہی آگے بڑھایا، یعنی پرانے اصولوں کو ہی آگے بڑھایا، جس میں حفیظ، جوش اور سیمام کا نام آتا ہے۔ وہیں اختر شیرانی جیسے لوگ ہیں، یا بجنوری جیسے، عبدالرحمن بجنوری جیسے لوگ ہیں، جنہوں نے مغربی فکر، یعنی ویسٹرن تھاٹ پروسیس، جو ایکچولی وہ آزاد نظم کا کنسپٹ بھی ہے نا، فری ورز جس کو ہم کہتے ہیں، وہ آیا ہی انگریزی سے ہے اردو میں، ٹھیک ہے۔ ورنہ اردو میں آپ کو اگر آنیسٹلی بولوں، اردو میں تذلیل سمجھی جاتی ہے وہ چیز، یعنی وہ بہت بیسک چیز سمجھی جاتی ہے، جو اردو دان لوگ ہیں نا اس وقت پہ، اب تو نہیں ہے، اب تو میں خود بھی، جیسے میں خود بھی شاعر ہوں، مجھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں آزاد نظمیں کہتا ہوں یا کہوں گا، مگر اس وقت میں ذہنیت ایسی تھی کہ تمہیں اردو ہی نہیں آتی اگر تم پابند نظم نہیں کہہ سکتے ہو، کہنے کی بات یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے مگر مغربی جو اس کا یہ ہے، اس سے اپنا یہ جوڑا، ٹھیک ہے، مغربیت سے انفلوئنس کیا اپنے نظم کو، ٹھیک ہے نا، اردو نظم کو۔ اس کے بعد ترقی پسندی کا دور آتا ہے، دیکھو ترقی پسندی کا دور آتا ہے۔ ترقی پسندی کا دور کیا ہے، اور ادبی اور دیگر ادبی تحریک، جیسے اس میں ایک امپورٹنٹ جو ہے انجمن پنجاب، ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، جو مولانا حالی کے اور مولانا محمد حسین آزاد کی ہی شروع کردہ ایک انیشیٹو تھا، آپ کا 1830s کے آس پاس جو انہوں نے شروع کیا تھا۔ تو ایسے ہی ایک موومنٹ آتا ہے 1936 AD میں، جس کو ہم بولتے ہیں پروگریسو رائٹرس موومنٹ، اینڈ دس از موومنٹ، ٹھیک ہے نا، پروگریسو رائٹرس موومنٹ۔ اس موومنٹ میں کیا ہوتا ہے، اسی میں وہ جو ادب برائے ادب کا کنسپٹ ہے وہ اور پختہ ہو جاتا ہے، اور مارکسزم یا اشتراکیت جس کو ہم کہیں گے، یا کمیونزم سے انفلوئنس ہو جاتی ہیں چیزیں، کیونکہ ایک طرف یہ وہ ٹائم ہے جب دیکھیے فرسٹ ورلڈ وار ہو چکا ہے، 1914 to 1918 فرسٹ ورلڈ وار تھا، فرسٹ ورلڈ وار ہو چکا ہے، اور اب یورپ اور US میں الگ الگ ڈیولپمنٹس چل رہی ہیں، کیپٹلزم اپنے رائز پہ ہے، جس کو ہم سرمایہ دارانہ نظام بھی کہتے ہیں، کیپٹلزم جس کو پولیٹیکل ٹرم میں کہتے ہیں، کیپٹلزم رائز پہ ہے، اسی لیے جو ہے کمیونزم اس کا ایک رد عمل بن کر شروع ہوتا ہے، اس کے خلاف ایک رد عمل بن کے شروع ہوتا ہے، اور وہ ادب کو بھی متاثر کرتا ہے، اور ادب کو متاثر جب کرتا ہے تو اس کا نام پروگریسو رائٹرز موومنٹ ہوتا ہے، اور اس کو ہم ترقی پسند تحریک اردو میں کہیں تو ترقی کیوں کہیں گے، ترقی پسند تحریک، ٹھیک ہے نا، تحریک مطلب ہو گیا حرکت سے نکلا ہے، حرکت، تحریک ہے نا، ایک مہم جس کو ہم کہیں۔ تو موضوعات اور حیتی مزاج میں خوشگوار تبدیلیاں پیدا ہوئی۔ تو اس ٹائم پہ کیا ہوا، اس ٹائم پہ اور زیادہ ناولٹی اس نظم نگاری میں آئی،
ٹھیک ہے. ترقی پسند شعراء نے نظم کو اپنے عہد کے عہد کی پر آشوب زندگی. دیکھو میں آپ کو وہی بول رہا ہوں کیونکہ 1930 یہ ایسا ٹائم ہے جب پورے ورلڈ پولیٹکس میں کیوس چل رہا ہے. ٹھیک ہے, قتل و غارت کا بازار گرم ہے. ہندوستان میں بھی قتل و غارت کا بازار گرم ہے کیونکہ 1947 میں ہم آزاد ہوتے ہیں. تو 1935 مینس جو برٹش حکومت ہے وہ اپنے عروج پہ ہے, یعنی اپنے زنت پہ ہے نا. ایکسپلائٹیشن نیکسٹ لیول کا ہو رہا ہے. تو جو ترقی پسند شعراء تھے, یعنی جو ترقی پسند سے انسپائر تھے, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے آشوب زدہ زندگی اور اس کے گوناگون مسائل, یعنی اس کے جو اور بھی مسائل ہیں, ان کی مسائل کی گونج سے آشنا کیا. یعنی اس دور کے جو اور مسائل, یعنی جدید دور کے جو مسائل پیدا ہو رہے تھے ان کی نظروں کے سامنے, ان لوگوں نے ان چیزوں کو اپنی نظموں میں جگہ دی. مجاز, اسرار الحق مجاز, کیفی عزمی, فیض احمد فیض, محمد احسن جذبی, علی سردار جعفری, ہاں, مخدوم, ساحر لدھیانوی نے عہد کی سیاسی اور سماجی زندگی, پولیٹیکل اینڈ سوشل زندگی کے ہنگامہ آرائیوں, یعنی جو کیوس تھے, پولیٹیکل ایز ویل ایز سوشل کیوس جو تھے, اور ان سے پیدا ہونے والی ذہنی اور جذباتی فضا کو اپنے موضوع بنایا. اس طرح نظم کو معنی و خیال کے نئے افق دکھائے. یعنی اب یہ نظم جو ہے یہ اور زیادہ ایکسپینڈ ہو گئی اور یہ اور ڈفرینٹ کنسپٹس میں اپنا پیر جمانے لگ گئی. اور اس میں فیض احمد فیض سے بڑی مثال کون ہو سکتی ہے, جنہوں نے کمیونزم کی بھی شاعری انہوں نے کی ہے, انہوں نے اشتراکیت کی بھی بات کی ہے, انہوں نے غربا کی بھی بات کی ہے نا. انفیکٹ آپ کو اس سے ریلیٹڈ ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں. آپ سب نے ایک نظم سنی ہوگی فیض احمد فیض کی, جو نور جہاں صاحبہ نے گائی ہے. مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات, تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے. غم دہر مطلب زندگانی کا غم, غم دہر کا تیری آنکھوں تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو ثبات, یعنی تیری وجہ سے پوری کائنات گردش میں ہے, تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے. عجیب بات یہ ہے کہ اس نظم کو اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ فیض صاحب نے اپنی محبوبہ کے لیے, اپنی بیوی یا کسی کے لیے بھی لکھی ہے, مگر دراصل جب آپ اس کا بیک ڈراپ دیکھتے ہیں تو یہ نظم جو ہے یہ اصلی ان کا ایک یو ٹرن ہے ان کی زندگی کا. جب وہ کیونکہ جب فیض صاحب اپنے کالج کے دنوں میں تھے تو ایک بہت رومانٹک شاعر کی حیثیت سے مشہور تھے, مگر جب 1936 میں کے بعد جب وہ پروگریسو رائٹرز موومنٹ سے جڑے تو ان کا جو یو ٹرن زندگی کا لگا, یعنی وہ رومانٹک پوائٹ سے یو ٹرن لے کے وہ ایک اشتراکی پوائٹ بن گئے. یعنی ان نے غریبوں کی بات کی ہے نا, رومانٹسزم سے وہ آ گئے اشتراکیت پہ, کمیونزم پہ. تو اس سے کیا ہوا, وہ نظم جو ہے وہ ان کا وہی ٹرننگ پوائنٹ کی جو ہے. اس لیے وہ اس پہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ, یعنی وہ اپنے محبوب کو بول رہے ہیں کہ مجھ سے اب پہلی سی محبت نہیں ہو سکتی تجھ سے, کیونکہ میں نے اپنا نا اب بھی دلکش ہے تیرا حسن, مگر اس کے بعد مجھے پورے یاد نہیں ہے لائن ٹو لائن, مگر آپ اس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوٹ جاتی ہے ادھر کو بھی نظر کیا کیجیے, اب بھی دلکش ہے تیرا حسن مگر کیا کیجیے. یعنی تیرا حسن دلکش تو ہے مگر اب میرا ذہن وہ نہیں رہا ہے, اب میں مڑ کر نہیں آ سکتا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے اپنی زندگی صرف کر دی ہے اب غریبوں کی حمایت میں, یا کہہ سکتے ہو آپ ان کی بات کرنی ہے. مجھے اب کسی حسن سے محبت نہیں ہو سکتی. اب میری دوسری محبت جو ہے وہ اشتراکیت یا کمیونزم ہے, یا غربا کے مسائل, یا جنسی اقتصادی یا سماجی استحصال یعنی ایکسپلائٹیشن میرا موضوع رہے گا. اور مجھ سے پہلی سے محبت اب ایکسپیکٹ مت ہی کرو تو اچھا ہے. ٹھیک ہے نا, آگے بڑھتے ہیں. تقسیم ملک کے بعد, اب یہ 1947 دیکھا, 1935 تک وہ تھا, اب 1947 اب دوسرا جو ہارر ہے, ہارر آف دا پارٹیشن, جو بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے ہسٹری کی, انڈین ہسٹری کی. تقسیم ملک کے بعد اٹس اے بلیک مارک آن دا ہسٹری ویسے تو, کیونکہ جو قتل و غارت کو ماحول ہم نے دیکھا جو یہ, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انگریزوں کی ہوئی کانسپریسی ہے, اس میں انگریزوں کا بہت بڑا رول رہا ہے نا. انہوں نے جو تقسیم ہندوستان کی ہے کسی بھی طریقے سے, جائز ناجائز طریقے سے. ٹھیک ہے نا, تقسیم ملک کے بعد بر صغیر یعنی سب کانٹیننٹ کی زندگی نئے تغیرات سے دوچار ہوئی. اس سے نئے حقائق اور نئے مسائل سامنے آئے. نوجوانوں میں شعور و احساس کی نئی لہریں پیدا ہوئی. اس کا اثر شعر و ادب کی دوسرے اصناف کے ساتھ نظم پر بھی پڑا. اسی بنا پر ان نوجوان شعراء نے ماضی کے بعض رجحانات اور روایات سے انحراف یعنی دور رہے, انکار کیا, اور نظم کے
नज़्म की सिन्फ को हर लिहाज से नित नए तजुर्बात, और नज़्म की सिन्फ में हर लिहाज से नित नए तजुर्बात किए। जैसे तक़सीम हिंद के बाद सबसे पहला मसला जो आता है ना, वो पार्टीशन का मसला यही है जो कम्युनल वायलेंस हुआ। कम्युनल वायलेंस हुआ, कम्युनल वायलेंस से मुराद क्या है? मजहबी फसादात हुए। आपको पता होना चाहिए, इतनी हिस्ट्री तो आपको पता होना चाहिए, आपकी 10वीं में है ये सब चीजें, ठीक है। तो कम्युनल वायलेंस हो गया। दूसरा हो गया लार्ज स्केल, ये हो गई आपकी, जिसको हम कहेंगे उनको हम कहते हैं ना, अंग्रेजी में क्या कहते हैं हम उनको, एजाइलम सीकर्स को, उनको हम कहते हैं, मुझे एग्जैक्ट टर्म याद नहीं आ रहा, बेघर हो गए ना लोग, है ना, जिसको हम कहेंगे लोगों लोगों के घर छीन गया, या जिसको हम कहेंगे तबादला तिजारत हो गई, या जिसको हम कहें, तिजारत तो नहीं कहेंगे उसको, हम कहेंगे तिजारत, बिजनेस को कहेंगे, हम कहेंगे उसको ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो हुई, है ना, जो रिहैबिलिटेशन का मसला हो गया, यानी यहाँ से मुसलमान पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से मुसलमान हिंदुस्तान आए, है ना, तो लोगों ने घर बार छोड़ा, लोग यहाँ करोड़पति थे, सब कुछ यहाँ छोड़ के वहां गए और खाक पे बैठ गए। आप समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा सानहा है। जो पार्टीशन का जो मसला है ना, इसने लोगों को झंझोड़ के रखा है। आप यकीन नहीं कर सकते, आप खुशवंत सिंह की एक किताब है ट्रेन टू पाकिस्तान, जो पहले किसी और नाम से शाया हुई थी और बाद में ट्रेन टू पाकिस्तान के नाम से शाया हुई, उसमें हॉरर्स ऑफ द पार्टीशन आप पढ़ेंगे तो आपका जहन परेशान हो जाएगा। उन्होंने एक लव स्टोरी एक्चुअली लिखी है, ठीक है। या अगर आपने मिल्खा सिंह पे जो मूवी है, मिल्खा सिंह की अगर मूवी देखी है, उससे आपको अंदाजा होगा, उससे उसमें उन्होंने दिखाया है कि पार्टीशन के हॉरर्स कैसे थे। लोग बेघर हो गए, रातों रात बेघर, मतलब आज सुबह आप अपने घर में यूपी में बैठे हुए थे, कल सुबह आपको लाहौर निकलना पड़ गया और आपकी यूपी में कोई जगह ही नहीं है, आपको बोल दिया गया कि ये आपका घर ही नहीं है, आप निकल जाओ यहाँ से। आप समझ रहे हो, ये एक बहुत डिप्रेसिंग स्टेट है। तो ये जो लार्ज स्केल माइग्रेशन हुआ है, देखा अब लफ्ज आया, माइग्रेशन जो हुआ है ना, ये कितना बड़ा मसला था। ये सारे मसाइल को अब जो ये तकसीम हिंद के बाद जो नस्ल आई, नौजवान आए, जिसमें शायरों में देखा जाए तो फैज़ खैर खुद भी उस वक्त जिंदा थे, और उनकी जो एक नज़्म है सुबह आज़ादी, एक नज़्म है उनकी दस्ते सबा में, उसको आप देखिए, वो कहते हैं कि ये वो शहर तो नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार की मिल जाएगी कहीं ना कहीं, कि हम तो लड़ रहे थे आज़ादी के लिए, मगर ये वो आज़ादी नहीं थी जिसके लिए हम लड़ रहे थे। हम तो कट गए, हम तो बट गए इस आज़ादी की वजह से, इस आज़ादी के हाथों। इस आज़ादी की हमें ज़रूरत थी ही नहीं। तो उन्होंने इन तमाम मसाइल को अब नज़्म में जगह दी, नज़्म का मौजू बनाया, और हर लिहाज से नित नए, यानी नए नए तजुर्बात को नज़्म में जगह दी, ठीक है। तो ये हमारी नज़्म की जो है, मुझे उम्मीद है कि आपको नज़्म के बारे में जो ज़्यादातर ज़रूरी मालूमात हैं, या नज़्म के ऊपर अगर आपके सिलेबस में नोट आए, या नज़्म पाबंद पे नोट आए, नज़्म मारा पे नोट आए, या ये पूछे आपसे एक लाइन में कि बताइए नज़्म मारा किसको कहते हैं, आपको पता होनी चाहिए वो क्या है, आपको पता होनी चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ स्लो जाऊँ, चीज़ों को समझा के जाऊँ, उसको इंटरकनेक्ट करते हुए जाऊँ चीज़ों के साथ, है ना। अभी जैसे मैंने हिस्ट्री के साथ इसको इंटरकनेक्ट कर दिया, ठीक है ना। 47, 36 ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं। वैसे ही 18वीं सदी में जो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली और मौलाना हुसैन आज़ाद जो हैं आपके, मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो हैं, उनकी जो कोशिशें थी, फिर कैसे 1936 में प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट हुआ, फिर कैसे 1947 में आपका आज़ादी जो है, आज़ादी के बाद जो तक़सीम का मसला आ जाता है, वो कैसे चीज़ें कैसे वैसे ट्विस्ट एंड टर्न हुई और कैसे आगे बढ़ी, ठीक है। एक्सक्यूज़ मी फॉर अ सेकंड। हाँ, तो हमने बात की नज़्म नज़्म के एतबार से हमें सारी चीज़ें, बुनियादी चीज़ें समझ आ गई होंगी, ठीक है, मुझे उम्मीद है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं हम हमारे जो पहले शायर हैं नज़्म के एतबार से, नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है। तो नज़ीर साहब के बारे में कुछ मालूमात देख लेते हैं। वली मोहम्मद नाम और नज़ीर तखल्लुस, जाए विलादत दिल्ली, यानी दिल्ली में पैदा हुए। इनकी पैदाइश कब हुई है? 1724 से 1830 तक इनका ये हयात रहे हैं। आपके वालिद का नाम मोहम्मद फ़ारूक था। नज़ीर अपने वालिदैन के इकलौते बेटे थे, यानी
اکیلی اولاد تھی یہ، ٹھیک ہے. آپ نے ابتدائی تعلیم مولوی محمد کاظم اور ملا ولی سے حاصل کی. احمد شاہ ابدالی کے حملے کے وقت دلی کو خیر آباد کہہ کر آگرہ کی راہ لی اور وہاں اکبر آباد میں مستقل طور رہائش اختیار کی. یہاں کی آب و ہوا اتنی راس آئی کہ نذیر اکبر آبادی ہو گئے. یعنی ان کی پیدائش دراصل دلی کی تھی، مگر جب احمد شاہ ابدالی کے حملے دلی پہ ہو رہے تھے تو یہ شخص جو ہے، یہ بندہ جو ہے، اس نے دلی کو الوداع کہا، خیر آباد کہا اور رخ کیا آگرہ کا. اور آگرہ میں جو اکبر آباد ہے، وہاں وہاں کی ہوا اتنی راس آئی کہ یہ نذیر اکبر آبادی بن گئے، یعنی وہیں کے ہو کر رہ گئے. شطرنج بازی اور پتنگ بازی کے علاوہ کئی دوسرے مشاغل سے نذیر کو بے حد دلچسپی تھی، یعنی پتنگ اڑانے اور چیس، شطرنج جس کو ہم کہتے ہیں، کھیلنے میں ان کو دلچسپی تھی. آپ نے مدرسی کا پیشہ اختیار کیا، یعنی ہی واز اے ٹیچر. ٹھیک ہے. نذیر نے عام روش سے ہٹ کر مختلف چیزوں کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا. ہاں، نذیر اکبر آبادی کا انہوں نے نام اس لیے دیا ہے کہ نذیر صاحب نے جو ہے نظم کے اعتبار سے نا بہت پہلے جدت پیدا کی ہے. مطلب ہی از ون آف دا پائنیئرز ان دیٹ. ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے کافی ہٹ کر مختلف چیزوں پر، انہوں نے مختلف موضوعات پر اپنا قلم اٹھایا. زمانے نے آپ کو بازاری شاعری بھی کہا، بازاری شاعر بھی کہا، یعنی بازارو شاعر کہا، مطلب طنز دیے ہیں لوگوں نے، مگر اور نظر انداز کیا، یعنی اگنور بھی کیا. لیکن دھیرے دھیرے جب شاعری میں ایک انقلاب آیا تو آپ کی قدر و منزلت ہونے لگی. یعنی اس ٹائم دیکھیے، جیسے غالب بھی جب اپنے ٹائم پہ زندہ تھے نا، پیپل جو ان کے ساتھ بہت بے رہ روی لوگوں کے رہی ہے، یعنی ان سے لوگوں نے بہت غلط سلوک کیا ہے. مگر غالب جب کے مرنے کے بعد، یا غالب کا جب دور گزرا اور آپ کا دور آیا، جب لوگوں کی ذہنیت بڑھ گئی، یعنی ان کے جو ذہن ہے وہ کھل گیا، تو ان کو سمجھ آیا کہ غالب کی شاعری تو یار غالب کی شاعری ہے نا، اس کا کوئی یہی نہیں ہے. بٹ اس ٹائم پہ کسی نے ان کی قدر نہیں کی. اسی طرح سے نذیر صاحب کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کچھ پیش آیا کہ ان کو بازارو شاعر کہا، ان کو یہ کہا وہ کہا. مگر بعد میں جب انقلاب آیا، نظم میں انقلاب برپا ہوا، تو ان کی نظمیں جو ہیں وہ نکھر کے سامنے آئی. آپ کا بیان نیچرل اور دلچسپ ہے، یعنی نیچرل، یہ تو آپ سمجھ رہے ہوں گے، انگریزی کا لفظ آ گیا ہے نا، نیچرل اور دلچسپ ہے. تصنع اور بناوٹ آپ کے کلام میں نہیں ہے. تصنع مطلب بناوٹ جس کو ہم کہیں گے، یا جس کو ہم کہیں گے عبارت آرائی، unnecessary ورڈز کا یوز ہے نا، جسٹ ورڈ پلے. زیادہ ورڈ پلے نہیں ہے، وہ میننگ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ورڈ پلے پہ اتنا فوکس نہیں کرتے ہیں. آپ کی نظموں میں آدمی نامہ، مفلسی، روٹی نامہ، مکافات وغیرہ مشہور ہیں. اصل میں آپ ایک مقبول عوامی شاعر تھے. آپ نے 1830 میں انتقال کیا. ٹھیک ہے. ان کی یہ مشہور نظمیں ہیں. ٹھیک ہے. 1830 میں ان کا انتقال ہوتا ہے. اب ہم ان کی نظم پہ آ جاتے ہیں جس کا عنوان ہے مفلسی. اب آپ دیکھیے گا، کیونکہ میں نے نظم کی بات شروعات میں کی ہے، تو ربط و تسلسل، ان دو تین چیزوں کو ذہن میں رکھے چلیے گا. ربط و تسلسل کو ذہن میں رکھیے گا. ربط و تسلسل کو کیونکہ ایک ہی ٹاپک رہے گا. دیکھیے، مفلسی نام ہے نا، نظم کا نام مفلسی ہے، اور عنوان سے ہی سمجھ آ جاتا ہے نظم کے اعتبار، نظم کے جب ہم بات کرتے ہیں کہ نظم میں کیا بات ہونے والی ہے. عنوان کا بھی، جبکہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا، یہ بات آپ کو پتا ہوگی. غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا. غزل سیدھا مطلع سے شروع ہو جاتی ہے. نظم کا عنوان ہوتا ہے، نظم کا ایک ٹاپک ہوتا ہے، اور اس ٹاپک سے بھی اندازہ ہو جاتا ہے ہمیں کہ شاعر کیا بات کرنا چاہ رہا ہے. تو کیا کہہ رہے ہیں نذیر صاحب؟ نذیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب آدمی کے پہلے بند میں، دیکھیے پہلے ایک بار اور دیکھ لیتے ہیں. 1 2 3 4 5. ٹھیک ہے. 5 مصرے ہیں. اب آپ کے لیے سوال یہ ہے، آپ مجھے بتائیے یہ کس طرح کا بند ہے؟ یہ مربع ہے، مخمس ہے، یا مسدس ہے نا؟ جواب بھی آپ کو دے دیتا ہوں، یہ ہے مخمس. ٹھیک ہے. کیونکہ 5 مصرے ہیں اس کے ایک بند میں. یہ مخمس شکل میں انہوں نے نظم کہی ہے. جب آدمی کے حال پہ آتی ہے مفلسی، مفلسی کہہ سکتے ہیں آپ غربت کو، غریبی کو. انہوں نے اس میں غریبی کی جو برائیاں ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، ان کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. کس طرح سے اس کو ستاتی ہے مفلسی. اب دیکھیے، یہ بول رہے ہیں کس طرح سے جب آدمی کے حال میں مفلسی آتی ہے تو کس طرح سے اس کو ستاتی ہے. پیاسا تمام روز بٹھاتی ہے مفلسی، بھوکا تمام رات سلاتی ہے مفلسی. یہ دکھ وہ جانے جس پہ
جس پہ کہ آتی ہے مفلسی. یعنی مفلسی کا دکھ صرف وہ جان سکتا ہے جس کے حال پر مفلسی آتی ہے. کیوں؟ راتوں کو بھوکا سلاتی ہے مفلسی، غربت، اور تمام دنوں کو پیاسا، روز مطلب دن ہو گیا پیاسا رکھتی ہے، دن میں پیاسا رکھتی ہے، رات کو بھوکا سلا دیتی ہے. یہ مفلسی کے کارنامے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ صرف وہ بات جان سکتا ہے، اس بند میں جو شاعر کہہ رہے ہیں کہ وہ بات صرف یہ جان سکتا ہے جس بندے کے حال پر مفلسی آئی ہو. مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر، دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر. ٹھیک ہے. رائم اسکیم میں دیکھ لیجیے. ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کی خوان پر، جس طرح کتے ٹوٹتے ہیں استخوان پر، ویسا ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی. دیکھیے اب اس میں انہوں نے ایگزامپل سے سمجھایا ہے. انہوں نے سمجھایا ہے مفلس کی کچھ نظر نہیں رہتی ہے آن پر. آن مطلب عزت، شان و شوکت. مفلس یہ نہیں دیکھتا ہے کہ میری کوئی عزت ہے، میری کوئی شان و شوکت ہے، میرے کو لوگ 10 دیکھ رہے ہیں، جو نا ہم نارملی انسانوں کو ایک ہوتا ہے کہ میں کوئی حرکت کرنے سے پہلے سوچتا ہوں کہ یہاں 10 لوگ کھڑے ہیں. بٹ اس کو کوئی نظر نہیں رہتی آن پر. ٹھیک ہے. دیتا ہے اپنی جان وہ ایک ایک نان پر. نان روٹی، وہ ایک ایک نان پر جان دے گا. اس کو چھینا جپٹی کرنی پڑے گی، وہ چھینا جپٹی کرے گا، کیونکہ اس کا انسٹنکٹ ہی ویسا ہے. اس کو کھانا نہیں ملا ہے. ایک غریب وہی کرے گا، اس کی فطرت ہی وہی ہے نا. یہ انہوں نے اصل میں کیوں، انہوں نے مفلسی کو کیوں، انہوں نے وہ دیکھو نا غربا کے مسائل کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کتنی اچھی کوشش کی ہے کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ غریب ہونا بھی کتنا بڑا قرض ہے، کتنی بڑی اذیت ہے. ٹھیک ہے. دیتا ہے اپنی جان وہ اپنی جان دے دیتا ہے. مطلب ایک نان کے لیے وہ اپنی جان، وہ مر بھی جائے گا. اس میں اگر گاڑی آ گئی سامنے، گاڑی نے ٹھوک دیا، وہ نان کو نہیں چھوڑے گا، مر جائے گا. ٹھیک ہے نا. ہر آن ٹوٹ پڑتا ہے روٹی کے خوان پر. خوان دسترخوان کو بولتے ہیں. روٹی کا دسترخوان، جہاں دسترخوان دیکھا نہیں وہاں بچھ جاتا ہے، وہاں لگ جاتا ہے. جس طرح کتے ٹوٹتے ہیں استخوان پر، جس طرح کتے ایک ہڈی کو دیکھ کر کتے ٹوٹ پڑتے ہیں نا. دیکھیے کیا تشبیہ دی ہے، اور کتنی دن کو جھنجھوڑ دینے والی تشبیہ ہے یہ. کتے جیسے ہڈی پر ٹوٹ پڑتے ہیں، لڑتے ہیں، ویسے ہی مفلسوں کو لڑاتی ہے مفلسی. ویسے ہی مفلس آپ میں لڑتے ہوں گے. اگر آپ نے اب کشمیر سے باہر آئے ہیں، یا کشمیر میں بھی فار دیٹ میٹر اگر آپ کو زندگی کا تھوڑا تجربہ ہے، غریب لوگوں کو آپ نے اگر دیکھا ہے، وہ بے شک اسی طرح سے لڑتے ہیں. کیونکہ یا اگر آپ ابھی موجودہ دور میں جو جنگ و جدل کا جو منظرنامہ ہے آپ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، چاہے وہ آپ مختلف ممالک میں دیکھیں، ہندوستان میں دیکھیں، ہندوستان کے باہر دیکھیں، بنگلہ دیش میں دیکھیں، آپ کو اندازہ ہوا کہ جب مفلسی آتی ہے، فیمائن جب آتے ہیں، تو لوگ صحیح میں اپنے اینیمل انسٹنکٹس پہ آ جاتے ہیں، اور یقیناً کتوں کی طرح جو ہے بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کا طور طریقہ بدل جاتا ہے. آگے کیا ہے؟ کیسا ہی آدمی ہو پر افلاس کے طفیل، افلاس غربت کو بولتے ہیں. کوئی گدھا کہے اسے ٹھہرا دے کوئی بیل. ٹھیک ہے. طفیل مطلب کہ صدقے کی وجہ سے کسی چیز کی وجہ سے طفیل، یہ اس کے طفیل مجھے مل رہا ہے، اس کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے نا. کیسا ہی آدمی پر افلاس کا طفیل، مطلب غربت کا کیا ہی کرم ہے، کیا ہی مہربانی ہے آدمی پر. کیا کوئی گدھا کہے اسے ٹھہرائے کوئی بیل. کوئی اس کو گدھا کہتا ہے، مطلب اس کی کوئی عزت و آبرو نہیں ہے. کوئی گدھا کہے گا، او بیوڑے، او گدھے، ہاں او بیل، نکل جائے یہاں سے، ہے نا. ایسے ہی بولتے ہیں نا ہم لوگوں کو، اکثر لوگوں کو ہم ایسے ہی بولتے ہیں نا. غریبوں کو تو ایسے ہی بولتے ہیں ہم. ٹھیک ہے. کپڑے پھٹے تمام، بڑے بال پھیل. دیکھیے کیا تصویر کھینچی ہے. کپڑے پھٹے تمام، سارے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور بال پھیلے ہوئے ہیں، جیسے فقیروں کے ہوتے ہیں، یہاں سے الجھے ہوئے، ہے نا. اس پہ جوئیں بھی پڑی ہوئی ہیں اور بکھرے ہوئے بال ہیں، ہے نا. منہ خشک دانت زرد. ہاں منہ خشک ہو گیا ہے. پوسٹ کھوتمت زرد دانت زرد، یعنی دانت پیلے. ہاں. بدن پر جمع ہے میل، اور بدن پر میل، یہ 3 اوصاف بتائیں. اس کا منہ بھی خشک ہے، یعنی وہ تر و تازہ ہے ہی نہیں، اس کا منہ خشک، ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں، اس کے دانت زرد ہے، اس کے دانت پیلے ہو گئے، اس کے بدن پر میل جمی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. سب شکل قیدیوں کی بناتی ہے مفلسی. یعنی ہر آدمی جو مفلس ہے اس کی شکل ویسی ہی ہو بہو ہو جاتی ہے جیسی قیدیوں کی جیل میں ہو جاتی ہے. یعنی ان کا خیال رکھنے کو کوئی نہیں ہوتا، ہے نا. ان کے وہ نہاتے نہیں ہیں مہینوں، وہ نہا نہیں پاتے، وہ کھانا ڈھنگ کا نہیں کھا پاتے، ہے نا. وہ چین و سکون سے رہ نہیں پاتے، کپڑے پھٹ جاتے ہیں، کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں. تو اس بند میں انہوں نے ایک مفلس کے حال کی تصویر کشی کی ہے، تصویر کھینچی ہے نا. دنیا میں لے کے شاہ سے اے یارو تا فقیر، اے یارو تا فقیر.
خالق نہ مفلسی میں کسی کو کرے خالق نہ مفلسی میں کسی کو کرے اسیر، اشراف کو بناتی ہے ایک آن میں فقیر، کیا کیا میں مفلسی کی خرابی کہوں نذیر، میں وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی۔ اب یہ بول رہے ہیں آخر میں، آخری بند میں کیا ہے، آخری بند میں دعا دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے التجا کر رہے ہیں، کیا دنیا میں لے کے شاہ سے اے یار و تا فقیر، مطلب فقیر سے لے کر، یار سے لے کر، شاہ سے لے کر، مطلب بادشاہ، فقیر ہو، میرا دوست ہو، کوئی بھی ہو، ان سب میں کسی پر بھی کیا خالق نہ مفلسی میں کسی کو کرے اسیر۔ اسیر مطلب ہوتا ہے قیدی، 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 یعنی اللہ نہ کرے کہ کوئی بادشاہ، کوئی فقیر، کوئی یار، کوئی دوست، کوئی بھی شخص دنیا میں اسیری ہو یا اسیر ہو غربت کا، فقیری کا، مفلسی کا۔ اشراف کو بناتی ہے ایک آن میں فقیر، یعنی اشراف شرفا سے نکلا ہے، شریف لوگ، جو معزز لوگ ہیں، ہے نا، جن کا وقار ہے، جن کی عزت ہے، یعنی جیسے آپ آج کے ٹائم پہ دھیرو بھائی امبانی دیکھ لو، ہے نا، یا آج کے ٹائم پہ دیکھ لو جیف بیزوس، ہے نا، یہ اشراف ہیں۔ ان اشراف پہ بھی اگر مفلسی آ جائے نا تو یہی جیف بیزوس کل کو ٹھیلا کھینچتا ہوں مل جائے گا آپ کو، ہے نا، تو وہ پتہ نہیں چل جائے گا آپ کو کہ کیسے اس کی ٹرانزیشن ہو گئی، یا ایسی بادشاہ کیسے ایک فقیر بن گیا ہے، کیسے ایک مفلسی نے کیسے اس کو تباہ و برباد کر دیا، ہے نا۔ تو اشراف کو بناتی ہے ایک آن میں، یہاں آن عزت نہیں ہے، یہاں آن ہے ایک پل میں، ایک آن میں وہ مر گیا، ایک آن میں یہ لمحہ، یہ ایک واقعہ پیش آیا ہے نا، یہ ایک آن میں، ایک پل میں فقیر بنا دیتی ہے انسان کو۔ کیا کیا مفلسی کی خرابی کہوں نذیر، میں کیا کیا گنوں، میں کتنی کتنی باتیں کہوں جو مفلسی کی خرابیاں ہیں، میں کتنی گناؤں، کتنی سمجھاؤں۔ وہ جانے جس کے دل کو جلاتی ہے مفلسی، وہی جانتا ہے جس کے دل کو مفلسی جلاتی ہے، یعنی جس کے دل کو مفلسی نے ٹھیس پہنچائی ہے، وہی جانتا ہے کہ مفلسی کی کتنی خرابیاں ہیں۔ تو اوورآل اس نظم میں کیا ہے، اس نظم کا مرکزی خیال، اس کا خلاصہ اگر ہم دیکھیں تو شاعر نے مفلسی اور مفلسی ہونے والے جو پریشانیاں ہیں، کس طریقے سے مفلسی انسان کو پریشان کرتی ہے، اس کا ایک خوبصورت منظرنامہ کھینچا ہے، اس میں تصویر کشی کی ہے نا، اس میں انہوں نے ان کے حالات پہ بات کی ہے، غربا کے، مفلس کے لوگوں کے حالات پہ بات کی ہے، یہ بات کی ہے کہ ان کی کوئی عزت آبرو نہیں ہوتی ہے، ان کی ذہنی کیفیات پہ بات کی ہے کہ کیسی ذہنی کیفیت ہوتی ہے ایک مفلس کی، ہے نا، پہلے شروع میں، پھر بعد میں آخر میں دعا کی ہے کہ اللہ نہ کرے یا اوپر والا نہ کرے کسی کے حال پر کبھی مفلسی آئے، ٹھیک ہے۔ بعد میں کیا ہے، بعد میں توضیحات کی کچھ باتیں ہیں، یعنی وضاحت کی کچھ باتیں ہیں۔ اس نظم میں نظیم اکبر آبادی نے مفلسی کے سے پیدا ہونے والی مصیبتوں کا ذکر نہایت ہی مؤثر انداز میں کیا ہے۔ بیچارے مفلس کا بھوکا پیاسا رہنا پڑتا، مفلس کو بھوکا پیاسا رہنا پڑتا ہے، اس کے حال پریشان اور کپڑے پھٹے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مفلسی سے طرح طرح کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، لوگ مفلس کی بے عزتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اب ایک چیز بتا رہا ہے کہ جو شاعر نے نظم میں کہا ہے، مفلسی شریفوں کو بھی ذلیل کرتی ہے، یعنی یہ آپ کیسے آپ ریلیٹ کر سکتے ہو، اگر کسی، دیکھیے لوگ بوقت ایسی حالت میں بھی آ جاتے ہیں کہ ان کو اپنے جسم بیچنا پڑتا ہے، ان کو اپنے عضو بیچنے پڑتے ہیں، ان کو اپنی عزت نیلام کرنی پڑتی ہے، جسٹ بیکاز ان کو پیسہ کمانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں کسی فن کی تذلیل تو نہیں کر رہا، مگر کچھ فن ایسے ہیں جیسے ناچنا گانا ہے، ناچ وغیرہ ہے، اس میں کہیں نہ کہیں آپ جسم کی تجارت ہی کر رہے ہو پیسہ کمانے کے لیے، جو میری نظر میں ایتھیکل نہیں ہے نا، جو میری نظر میں ایتھیکل نہیں ہے۔ آپ ناچو، آپ اپنی مستی کے لیے ناچو، آپ کسی کو اپنا جسم دکھا کے آپ جسم فروشی کر رہے ہو تو وہ کسی طریقے سے جائز نہیں ہوگی۔ تو شریفوں کو بھی ذلیل کرتی ہے، کیونکہ وہی تنگ دستی ہے، جب پیٹ کی آگ لگتی ہے نا، اس پوری جو نظم ہے نا، اس پوری نظم کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ پیٹ کی آگ ہے، پیٹ کی آگ ہے۔ ان کی ایک اور نظم جو ہے وہ پہلے میں نے پڑھی ہے کافی، روٹی نامہ، اس میں انہوں نے اس بات کو پھر اور نا اجاگر کیا ہے، یا نمایاں طور سے سمجھایا ہے کہ کیسے انسان کے پیٹ کی آگ جو ہے اس کو ذلیل و خوار کرتی ہے پوری زندگی، اور اسی کو ہم نفس کہتے ہیں یا نفس کہتے ہیں۔ شاعر کی شدید خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مفلسی میں مبتلا نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ یہ آپ کا ہو گیا یہ، اور کیا ہے، دل اسم ہے اور جلانا مصدر ہے۔ دیکھیے اس میں آپ کچھ گرامر کے ٹاپکس ہیں، جبکہ میں نے آپ کو لیکچر پہلے بھی دے چکا ہوں گرامر کے اوپر، مگر جو آپ کی کتاب میں گرامر کے پارٹ ہیں ان سے زیادہ پاسبلٹی ہے کہ سوال بنیں گے، ٹھیک ہے۔ تو دل ایک اسم ہے اور جلانا ایک مصدر ہے، یا جلانا ایک فعل بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔
تو ہم نے پڑھا تھا محاورہ کس کو بولتے ہیں، دو الفاظ کو ملا کر دل جلانا ہاں محاورہ ہے، محاورہ وجود میں آیا ہے جس کے معنی سخت رنج دینے کے ہیں، یعنی سخت رنج دینا، سخت دکھ کسی کو دینا، اس کو ہم بولتے ہیں دل جلانا۔ تمازول میں دل، اسے میرا دل جلایا، اسے میرے کو بہت تکلیف دی ہے۔ حالانکہ لفظوں کے لغوی معنی بالکل الگ ہے۔ دل کا معنی دل ہے، جلنا کا معنی جلنے کا ہے، مگر ان کو جب ہم ملایا، ایک جگہ کر دیا، یکجا کر دیا، جوڑ دیا، تو پتا چلا کہ اس کے معنی جو ہے، اس کے مجازی معنی ایک پیدا ہو گئے، جس کے مجازی معنی کیا ہے، بہت تکلیف دینے کے ہیں، اور یہ اب ایک محاورہ بن گیا۔ اب درج ذیل محاورات کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ معنی ان کے خود بخود واضح ہو جائے۔ مثال، دل جلانا یعنی سخت اذیت دینا۔ اب اس کو آپ خود اپنے الفاظ میں اس پہ ایک جملہ بنائیے، اور اس کو ہم ڈسکس کریں گے جب ہمارا لائیو سیشن ہوگا، یا آپ مجھے پریزنٹ کر پائیں، میں آپ کے یہ سوالات دیکھوں گا آپ نے کیسے سینٹینسز بنائے ہیں۔ چھاتی پر مونگ ڈلنا، چھاتی پر مونگ ڈلنا، جان پر کھیلنا، ٹھیک ہے، اور نظر لگانا۔ دیکھیے مجھے ان کے معنی تو پتہ ہے، مگر یہ آپ لوگوں کے لیے میں ایک ہوم ورک چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ یہ جو آپ کی کتاب کے آخر میں محاورے دیے ہیں، ان کا بہت ضروری ہے، آپ پر بہت ضروری ہے کہ ان کے آپ معنی ڈھونڈیں، ان کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ ہر محاورے کے لیے 2 جملے بنائیں اور اس کو ایک کاپی پہ لکھیں، اور جب آپ کا ایگزام ٹائم نزدیک ہو، آپ جب میرے محاورے کا لیکچر دیکھ چکے ہوں، یہ محاورے بھی اس میں ایڈ کریں، یہ محاورے ان کے سینٹینسز بھی اس میں ایڈ کریں، اور اس کو ریوائز کرتے رہیں، ٹھیک ہے۔ دس از اٹ۔ یہ آپ کا اسی کے ساتھ آپ کا چیپٹر جو ہے وہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے جو خلاصہ ہو، یا اب آپ کو مجھے لگتا ہے بھولے گا نہیں کہ نذیر اکبر آبادی ہیں جو شاعر ہیں مفلسی کے، اور مفلسی کے جو عنوانات ہیں، مفلسی میں کیا شاعر نے کیا کیا باتیں کہی ہیں مفلسی کے متعلق، اس کے بارے میں کیا کہا ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں اب آپ کو کلیئرٹی سے سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اب نظم کے اعتبار سے، مفلسی کے اعتبار سے کوئی بھی سوال ہو، مجھے لگتا ہے کہ آپ اس کو اچھے سے سالو کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، بہت شکریہ۔